بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متنازع ڈرامے پر عدالتی فیصلہ شریعت سے متصادم ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ نجی چینل کے متنازع ڈرامے کے خلاف کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت کے متصادم ہے۔ اپنے ایک بیان میں اسلم غوری نے کہا ہے کہ آرٹ کے نام پر ملک کی اقدار اور تشخص کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا فحاشی اور عریانی کو آرٹ سے تعبیر کرنا حیران کن ہے۔ فحاشی اور عریانی کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ نظر ثانی اپیل جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری نے مزید کہا کہ فحاشی اور عریانی کی تعریف اسلام اور مشرقی اقدار کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ تعریف میں رد و بدل سے فحاشی اور عریانی کا راستہ کھل جائے گا۔ اپیل دائر کر دی ہے۔ آئین اسلام کے خلاف قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا۔ 10 جون کو استحکام پاکستان کانفرنس کے انعقاد کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام 10 جون بروز ہفتہ دن 11 بجے GPO چوک میں استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ کانفرنس سے مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا فضل الرحمن خلیل، مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا حامد الحق، عبداللہ حمید گل سمیت دیگر مذہبی و سیاسی جماعتوں کے قائدین اور تاجر برادری کے نمائندے خطاب کریں گے۔ 2 روزہ تدریب المعلمین کورس 17 جون کو منعقد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق 2 روزہ تدریب المعلمین کورس 17 جون کو ہوگا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ نے وفاق المدارس سے ملحق دینی مدارس کی معیار تعلیم و تربیت کو مزید مضبوط کرنے اور دینی مدارس کی معاشرتی کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے دینی مدارس کے اساتذہ کرام کے لیے ملک بھر میں تدریب المعلمین کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلہ میں درجہ ثانیہ خاصہ بنین و بنات تک کے لیے باقاعدہ نصاب مرتب کر کے تدریبی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق جنوبی پنجاب کے مدارس بنین اور بنات کے معلمین مرد حضرات کا تدریبی اجتماع 17 اور 18 جون کو جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اور مولانا قاری محمد حنیف جلندری کی زیر صدارت منعقد ہوگا، جس میں مولانا امداد اللہ نگران تدریب المعلمین کمیٹی و ناظم وفاق صوبہ سندھ مہمان خصوصی ہوں گے۔ مولانا زبیر احمد صدیقی نے کہا ہے کہ وفاق المدارس سے ملحق دینی مدارس سے ناظم تعلیمات اور 2 اساتذہ اکرام کو لیٹر پیڈ پر تصدیق کے ساتھ اس تدریبی اجتماع میں شریک ہوں اور فوری طور پر بذریعہ ضلعی مسعود شرکت کرنے والے اساتذہ اکرام اپنے نام ارسال کریں، اور کہا کہ درجہ کتب کے ہر ادارہ سے اساتذہ اکرام اور نظماء تعلیم کی شرکت لازمی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا محافظ ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام علی مشتاق لانگ اسٹیڈیم میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا محافظ ہے۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جانے کا عقیدہ محفوظ رہے گا، دین اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ مرکزی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مولانا پیر ناصر الدین خاقوانی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کو ختم نبوت کے عقیدہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مولانا محمد حنیف جلندری نے کہا کہ انجیل، تورات، زبور اور دیگر آسمانی صحیفوں میں سے کسی میں دین کی تکمیل ہو جانے کی بات نہیں کی گئی، صرف قرآن مجید کے نازل ہونے والی آخری آیت میں اس کا ذکر ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو مزید کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم نے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اکابرین کی جدوجہد کے حوالے سے تاریخی واقعات کا ذکر کیا۔ مولانا راشد مدنی، مولانا خالد عابد، مولانا حمزہ لقمان، مولانا محمد انس اور مولانا محمد اسحاق ساکی نے اپنے خطابات میں قادیانیوں کی اسلام کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مسلمان کبھی بھی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بزم احسان پاکستان کے چیئرمین مولانا شاہد عمران عارفی اور نعت خوان عبدالغفور معاویہ نے نعتیہ کلام پڑھا۔ کانفرنس میں مولانا اسماعیل شجاع آبادی، مولانا زبیر احمد صدیقی، پروفیسر مولانا عبدالشکور شاکر، عبدالغفور نعمانی، مولانا ظفر اللہ بلوچ، مولانا حبیب اللہ رفیقی، قاری نذیر ثاقب، حاجی محمد اسلم، حاجی اسحاق عثمانی اور دیگر شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔
الیکشن پر فیصلہ متفقہ ہوگا، کیا ملک کو نئے ہنگاموں اور تجربات کی بھینٹ چڑھا دیں؟ تفصیلات کے مطابق قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے۔ الیکشن پر ہمارا فیصلہ متفقہ ہوگا، جو ملک کے لیے مفید ہوگا وہی کریں گے۔ ہم پہلے بھی عمران نیازی سے مذاکرات نہیں کر رہے تھے، اب بھی نہیں کریں گے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہونی چاہیے تو خس کم جہاں پاک۔ عوام نے بھی عدلیہ کی جانبداری رویے کو محسوس کیا۔ جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ ملک کو اس دلدل میں کس نے دھکیلا اور اس سے نکلنے میں کتنی دقت ہو رہی ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے پہلے وزیر اعظم سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ بعد ازاں سردار صادق سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے احتجاج کے دوران ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں، انتخابی اتحاد میں ہم زیادہ سے زیادہ علاقائی اور ضلعی سطح پر اتحاد کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کچھ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کے حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ عدلیہ کی جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر ہم عوامی عدالت میں گئے۔ ہم نے اسلام آباد میں ریلی نکالی اور بڑی تعداد میں لوگ آئے اور عدلیہ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ ہم عدلیہ کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں، لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ ملک کے کسی ادارے کی کارکردگی پر عوام کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں، جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف ٹی ایل پی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیے لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے احتجاج کے دوران ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ یہ ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ آرمی ایکٹ باقاعدہ قانون کا حصہ ہے اور اس کے خلاف اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ مہنگائی سے متعلق سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ میں نے عمران نیازی کے دور حکومت میں ہی یہ بات کہی تھی کہ ملک کی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت کے لیے اسے اٹھانا ممکن نہ ہوگا۔ موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد میری تجویز یہی تھی کہ ہمیں فوراً الیکشن کی جانب جانا چاہیے، لیکن ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں تو ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اندازے درست ثابت ہو رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کچھ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کے حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی پی ڈی ایم کا موقف ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران وفاقی بجٹ، نئے سیاسی جوڑ توڑ اور لندن میں ہونے والی ملاقات سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوتوا نظریے والی تنظیموں سے تعلق رکھنے والا اسلام سے خارج ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام، مشائخ اور مفتیوں کا ایک مشترکہ اجلاس سری نگر میں منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر ایک فتویٰ جاری کیا گیا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور ہندوتوا نظریے کے حامل دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والا اور ان کے ساتھ کام کرنے والا مسلمان اسلام سے خارج ہوگا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ آر ایس ایس، بی جے پی اور بجرنگ دل سمیت ہندوتوا نظریے کی حامل تنظیمیں اسلام دشمن اور مسلمان دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنے یا سیاسی طور پر ان کے ساتھ کام کرنے والے مسلمان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ہندوتوا تنظیموں کی فکر، سوچ اور نظریہ صرف اور صرف اسلام دشمنی پر مبنی ہے، لہذا جو بھی کشمیری مسلمان ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھے گا یا ان کے لیے کام کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ فتویٰ میں مزید کہا گیا ہے کہ بی جے پی، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وی ایچ پی جیسی ہندوتوا تنظیموں کا نظریہ اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی پر مبنی ہے اور وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھی مجروح کرتی ہیں۔ فتویٰ میں ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ علماء کرام نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلم عوام کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ان ہندوتوا جماعتوں سے دور رہیں اور ان کی کسی بھی پروگرام میں شرکت نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان اپنے دین اسلام کے لیے متحد ہو جائیں اور مسلمانوں جیسا نام رکھ کر ہندوتوا کا کام کرنے والے افراد کا ترک موالات کریں اور ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کریں۔ تلمبہ میں ذہنی معذور شخص کا مقدس اوراق جلانے کے الزام میں قتل، مقدمہ میں ملوث 72 ملزموں کے خلاف کیس کی سماعت مزید کارروائی کے لیے کل تک ملتوی کرنے کا حکم۔
تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ملتان نے طلنبا میں ذہنی معذور شخص کو مقدس اور آگ جلانے کے الزام میں تشدد کر کے قتل کرنے اور لاش کی بے حرمتی کرنے کے مقدمہ میں ملوث 72 ملزموں کے خلاف کیس میں سماعت مزید کارروائی کے لیے 7 جون تک ملتوی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ مقدمہ کے گرفتار ملزمان ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد نے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ قبل ازیں فاضل عدالت میں پولیس تھانہ طلنبا میاں چنو ضلع خانیوال کے مطابق ملزموں نے ذہنی معذور و مقتول مشتاق کو مقدس اور آگ جلانے کے الزام پر ڈنڈے، سوٹوں، لوہے کے راڈ سے تشدد کر کے باندھا اور قتل کر دیا، جس پر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 22/99 درج ہوا اور متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان سے ڈنڈے، سوٹوں، لوہے کے راڈ کی برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور ہوا۔ بعد ازاں ملزمان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ضلعی سرپرست و مذہبی سکالر سید احمد طالب لغاری کی زیر سرپرستی ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ ناصر علیم بھٹی اور تحصیل امیر مولانا انیس الرحمن لدھیانوی کی زیر نگرانی اور سینئر نائب امیر طیب سعید لغاری اور تحصیل جنرل سیکرٹری طاہر سعید لغاری کی زیر قیادت ایک عظیم الشان بحالی آئین اور پاک فوج شہداء پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی جگنو چوک سے شروع ہوئی اور ڈی سی آفس روڈ اور پریس کلب سے ہوتی ہوئی ریلوے چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ضلع بھر سے جمعیت علماء اسلام کے عہدیداروں اور کارکنان، یونٹوں کے عہدیداران و سماجی کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ سید احمد طالب لغاری، ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ ناصر علیم بھٹی، سینئر نائب امیر طیب سعید لغاری، طاہر سعید لغاری، مولانا انیس الرحمن لدھیانوی، حافظ عثمان لدھیانوی اور دیگر کا کہنا تھا کہ آئین کے اسلامی دفعات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔